السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہی لائق عبادت ہے، اس کی سوا سارے عبادتیں باطل ہیں۔ درود و سلام جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ یہ مجلس جو بعد نماز مغرب آپ کے سامنے سجائی گئی ہے، یہ کوئی اجلاسی مجلس نہیں ہے کہ ایک اجلاس عام ہے، لوگ شریک ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں البر فاؤنڈیشن کی جانب سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام ذمہ داران کو اجر کثیر سے نوازے، اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر سے نوازے۔ بہت سے پروگراموں کے طریقے سے یہ ایک 15 یومی پروگرام جو آپ کے یہاں مرتب کیا گیا ہے، اس میں مخصوص طلباء جن کو شوق ہے، ذوق ہے دین سمجھنے کا، دین کو نشر کرنے کا، دینی باریکیوں کو جاننے کا، ان کے لیے منعقد کی گئی ایک خصوصی مجلس ہے۔ یہ علمی پروگرام ہے، اسی لیے میں نے بھی تقریر کے حساب سے تیاری نہیں کی ہے۔ ایک نوٹ ہمارے پاس ہے موبائل کے اندر، وہ نوٹ انشاءاللہ جو نکات ہیں موضوع سے متعلق، موضوع ہم کو دیا گیا ہے جو ذمہ داروں کی طرف سے دیا گیا ہے، رواداری اور اسلام۔ رواداری اور اسلام پر مجھے کچھ کہنے کے لیے، کچھ بولنے کے لیے، کچھ نکات پیش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو پیش کروں، میں جملہ طلباء کو، جملہ ذمہ داران کو، جملہ مصلیان جو یہاں پر طلباء کے ساتھ حاضر ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ علم کے تلاش کرنے کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ یہ یقین رکھیے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کی رحمتوں کا حصول ہے۔ اللہ کے فرشتے سکینت کا نزول ہم پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ، گرچہ ہم اپنے دوستوں کی مجلسوں سے غائب ہوں گے، اپنے گھر سے غائب ہوں گے، اپنے کاروبار کی کرسی سے غائب ہوں گے، لوگوں کی خرید و فروخت سے غائب ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارا تذکرہ ملائکہ مقربین میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان میں نے آپ کو بتایا ہے اسلام اور رواداری۔ سب سے پہلی بات کہ رواداری کا مفہوم کیا ہے میرے بھائیوں؟ رواداری ہے کیا؟ رواداری، روادار سے نسبت ہے یا کی طرف، ایک صفاتی لفظ ہے رواداری، جس کا معنی اردو لغت میں اگر آپ تلاش کریں گے، فارسی لفظ ہے، اردو لغت میں اگر اس کو آپ تلاش کریں گے
تو اس کا معنی جو ہے یہ ہوتا ہے کسی بات کو جائز رکھنا. کوئی فلاں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی چل جائے گا، کرنے دو، اس کی مرضی. کسی بات کو جائز رکھنا. اسی طریقے سے رعایت کا رویہ رواداری کہلاتا ہے. کوئی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، گرچہ آپ اس کو نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، لیکن آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، کرنے دیجیے کوئی بات نہیں. یہ رواداری کہلاتا ہے. ایسے ہی رو رعایت ہم بولتے ہیں. بھائی ہمارے اس معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے. مطلب کیا؟ ہم اس پر سختی کریں گے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے اس طرح کام. لیکن اگر رو رعایت کرتے ہیں تو آپ رواداری کر رہے ہیں. رو رعایت بھی رواداری کا جو ہے ایک طریقے سے موافق لفظ ہے. اسی طریقے سے مذاہب کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سبھی مذاہب کی تعظیم اور اس کا احترام. تعظیم سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو سب سے بڑا سمجھیں، بس احترام کی حد تک اس کو آپ جائز سمجھیں، کرنے دے لوگوں کو، اس کے ماننے والوں کو برتنے دے، تو یہ آپ کی طرف سے رواداری ہے. یہ رواداری کا معنی اور مفہوم ہے. اصطلاح شرع میں رواداری کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے ماحول کی تشکیل یعنی ایسا ماحول بنانا جہاں تمام لوگوں کو بلا تفریق ذات پات کی جہاں تفریق نہ کی جائے، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق رنگ اور علاقہ. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عصبیت کی بنیاد ہوتی ہیں. کبھی ذات پات عصبیت کی بنیاد بن جاتی ہے، کبھی مسلک عصبیت کی بنیاد بن جاتا ہے، کبھی رنگ عصبیت کی بنیاد بنتا ہے، گورا اور کالا. یہ ہمارے یہاں انگریزوں کا جو رنگ ہے اور جو ہے ایشیائی لوگوں کا جو رنگ ہے، دونوں میں فرق ہے. اس سے بھی لوگ فرق کرتے ہیں. افریقی لوگوں کا جو رنگ ہے اور کیا بولتے ہیں یورپین لوگوں کا جو رنگ ہے، اس سے بھی لوگ فرق کرتے ہیں. تو رنگ بھی اس طریقے سے، علاقہ بھی، علاقائی عصبیت. ہمارے ہاں ایک آدمی جو ہے بہار کا ہے، ایک آدمی جو یو پی کا ہے، ایک آدمی بنگال کا ہے، ایک آدمی مہاراشٹر کا ہے، ایک مہاراشٹر کا ہے، گجرات کا ہے. تو علاقائی عصبیت بھی انسانوں کے اندر کبھی کبھار پائی جاتی ہے. علاقہ کے امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، ایسے ماحول کی تشکیل کی جائے کہ یہ سارے جو فروق ہیں، فرق کرنے والی چیزیں ہیں، یہ فرق باقی نہ رہے. ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے دائرے میں رہ کر کے عمل کر سکے. یہ بھی رواداری کہلاتا ہے. اور رواداری کا یہی مفہوم ہم سمجھتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ دیگر مذاہب کو جبراً اپنے مذہب یا اعتقاد پر مجبور نہ کرنا. جبراً کا لفظ دیکھیے گا. جبراً یعنی زور لگا کر کے، دباؤ بنا کر کے، نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں. انہیں ان کے اعتقادی یا مذہبی امور کی آزادی دینا، ان کے امور میں بیجا مداخلت نہ کرنا، ان کے امور میں بیجا مداخلت نہ کرنا، ان کی جملہ انسانی حقوق کی رعایت کرنا. جو بھی حقوق ہیں ان کی عزت و آبرو، ان کی جان و مال، ان کی عقل، ساری چیزیں جو بھی حقوق ہیں، انسانی حقوق، اس کی رعایت کرنا، یہ رواداری کہلاتا ہے. یہ بھی رواداری کہلاتا ہے. رواداری کس مذہب یا قوم میں ہے، کس میں نہیں ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے تھی. اگر موقع رہے گا تو انشاءاللہ میں کروں گا. لیکن پہلے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. رواداری کے مفہوم پر آنے سے پہلے ہم ان پوائنٹس کو اچھی طرح جان لیں. ہمارا جو عنوان ہے رواداری اور اسلام، دو چیزیں ہیں، رواداری اور اسلام. اسلام میں رواداری ہے کہ نہیں؟ اصل میں ایک غلط فہمی یہ پھیلائی گئی پوری دنیا کے اندر، جس کو اسلامو فوبیا کا نام دیا گیا ہے، کہ اسلام جو ہے ایسا ظالم مذہب ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی مقید کر کے رکھتا ہے، اور جو لوگ اس کے دائرے عمل میں آتے ہیں ان کو جبراً تلوار کے زور پر، ہتھیار کے زور پر مسلمان بناتا ہے. یہ اسلامو فوبیا. اور پھر اسلام کی ایسی پابندیاں ہیں ہمارے یہاں، آزادی نسواں کے نام پر اور حقوق مساوات کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر جو ہے جس طریقے سے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے، وہ نام دے کر کے لوگوں کو لبھایا جا رہا ہے اور اسلام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو
حجاب کے اندر قید کر کے رکھا جاتا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ، حتیٰ کہ اس کی آنکھ بھی نہیں دکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے اسلام میں پابندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جو دنیاوی عیش اور دنیاوی زندگی کا جو ہے کما حق و حق نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اسلام میں مساوات نہیں ہے، لڑکیوں کو کم حق دیا گیا ہے، مردوں کو زیادہ حق دیا گیا ہے، ڈبل حق دیا گیا ہے، اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر اس پر مستقل بحث کی جائے تو اسلام میں مساوات تو نہیں ہے، اسلام میں عدل دیا ہے، اور عدل کہا جاتا ہے ہر حق والے کو اس کا برابر حق دینا، ہر حق والے کو کیا کرنا، اس کا برابر حق دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ مساوات نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر ایک پلیٹ کھانا کھاتا ہے، آدھی روٹی کھاتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے، آپ اس کو جو ہے ایک طاقتور گھر میں موجود ہے، وہ 7 روٹی 5 روٹی کھاتا ہے اور 2 پلیٹ چاول کھا جاتا ہے، تو آپ کہیں تجھ کو بھی کھانا پڑے گا۔ مساوات یہی ہے، مساوات یہی بنے گی۔ یہ مساوات نہیں، مساوات عدل ہے اسلام میں۔ اسلام میں کیا ہے؟ عدل ہے، اور یہ عدل اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی بھی قوم کی مخالفت تمہیں جو ہے بدعدلی پر، ناانصافی پر نہ ابھار دے، مجبور نہ کر دے، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام میں رواداری کن کن طریقوں سے ہے۔ پہلے ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، ہمیں یاد رکھنا ہے ہمارا عنوان کیا ہے، اسلام، رواداری اور اسلام، رواداری اور اسلام۔ اسلام کیا ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم جو چاہیں کریں۔ اسلام جہاں پر اپنے ماننے والوں کو مثبت چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، کچھ چیزیں سکھاتا ہے، کچھ اسلامیات کا پابند کرتا ہے، کچھ ایمانیات کا پابند کرتا ہے، تو ہمارے ہاں نواقض بھی ہیں۔ نواقض کیا ہیں؟ جو ان چیزوں پر خلل ڈالتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اور بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں آپ نے ان مذاہب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے، آپ چاہے جو کرو، کوئی بھی حرکت آپ کی اس مذہب سے آپ کو باہر نہیں کرے گی، کوئی بھی حرکت باہر نہیں کرے گی۔ ان کے ہاں نواقض کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں نواقض ہیں۔ نواقض یعنی ہماری ایمانیات کو، ہماری اسلامیات کو ڈھا دینے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا، ہم اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، ہم جو ہے مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام انسانوں کا بنیادی دین ہے، پہلے یہ جاننا چاہیے ہمیں۔ اسلام ہے کیا؟ انسانوں کا بنیادی دین۔ انسان کون ہے؟ اللہ رب العزت کی سب سے بہترین بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت عطا کی۔ سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العزت کی بہترین شاہکار مخلوق ہے، چھوٹا سا اپنے سے بڑی بڑی سے مخلوقات کو کیا کرتا ہے، وہ اپنے تابع میں لے آتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا، اس کو میزان عقل دے دیا ہے۔ بڑا سا بڑا ہاتھی، ایک چھوٹا سا آدمی اس کے گردن پر بیٹھ کر کے چھوٹی سی برچی لے کر کے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کے اشارے پر ہاتھی ناچتا ہے، کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا ہے۔ طاقت سے طاقتور گھوڑا، آپ نکیل لگا کر کے اس کے پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو جہاں چاہتے ہیں دوڑاتے ہیں، لگام لگا کر کے۔ انسان، اس انسان کو اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت۔ بات ابھی آگے آئے گی۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کو یہ بات بتلا دی کہ تم جو ہے بھیجنے سے پہلے ہی، بلکہ
ان کی تخلیق جب حضرت آدم کی پشت سے کی تبھی وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کیا کیا ہے؟ عہد لیا ہے کہ پروردگار تو ہمارا ہی رب ہے، ہمارا پروردگار، ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو دین اسلام یہ انسان کا بنیادی دین ہے، فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک عربی کیا بولتے ہیں حکیم کہتا ہے کہ البار یدل علی البعیر والسیر یدل علی المسیر، کہ جب کہیں ہم مینگنی دیکھتے ہیں، اونٹ کی لید دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کوئی قدم کا نشان دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ تو کیا یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین کیا لطیف اور خبیر کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں؟ اس پر دلالت نہیں کرتی ہیں؟ یہ انسان کا بنیادی دین ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی بڑی کائنات کی رچنا کرنے والا، اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا، اتنے بڑے بڑے سیارچے بنانے والا اور سب کو ہمارے لیے مسخر کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ خالق کائنات، وہی لائق عبادت ہے۔ اس کے بارے میں اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہمیں یہ احساس رکھنا ہے اسلام کیا ہے؟ انسان کا بنیادی دین ہے۔ اسلام کا مطلب کیا بھائی؟ اسلام کا کیا مطلب؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ بقیہ جو فرعی مسائل ہمارے یہاں ہیں، کس میں کیا جائز تھا، کس میں کیا حرام تھا، کس میں کیا ناجائز تھا، یہ فرعی مسائل یہ شرائع کہلاتے ہیں، شریعتیں کہلاتی ہیں۔ شریعتیں مختلف ہوئی ہیں لیکن بنیادی دین اسلام، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کا حق جو ہے وہ آدم سے لے کر کے اس کائنات کے آخری بچے تک مختلف نہیں ہوگا۔ یہ ہے، اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا۔ سب سے پہلے اسلام کیا ہے؟ اس انسان کا بنیادی دین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کیا؟ اسلم یسلم اسلاما، اللہ کے تابع ہو جانا۔ اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے تابع ہو کر کے رہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، دین کو، وہ دین جس کی وصیت اللہ نے کس کو کی؟ نوح کو کی۔ والذی اوحینا الیک، اور اے نبی اسی کی وہی ہم نے آپ کو بھی کی۔ وما وصینا به ابراہیم، اور ہم نے اسی کی وصیت کس کو کی؟ ابراہیم کو۔ وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو۔ اللہ نے کہاں سے ذکر کیا؟ نوح سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، بیچ کے انبیاء کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حق جو اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، وحدانیت۔ کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالص اللہ کی عبادت۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہ دین ہے کیا؟ جو انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے تفصیل، یہ دین ہے کیا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو ہم نے کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، یہ دین ہے میرے بھائیوں، جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، ابراہیم کو کی۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین لا الہ الا اللہ۔
دوسری چیز، بات جزوی طور پر آئی تھی، میں نے کہا بات آگے آئے گی. انسانی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی خالص عبادت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کس ڈگر پر چلنا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے. کیا ہم دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ واپس اپنی منزل جنت پر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس چیز کا احساس رکھنا ہے. قرآن نے عقیدے کے طور پر یوم الآخرہ کا تذکرہ کیا ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تم قیامت کے دن برابر اپنے اجر دیے جاؤ گے، بدلہ برابر دیے جاؤ گے. نیکی کر کے جاؤ گے تو نیک بدلہ، برائی کر کے جاؤ گے تو برا بدلہ وہاں پر تیار ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، خالص عبادت کے لیے. عبادت میں کسی قسم کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، دنیا کو ہمارے لیے آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان کا گھر بنایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. حقیقی کامیابی، دائمی کامیابی، حقیقی فوز و فلاح جنت کا حصول ہے میرے بھائیوں. جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے. ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ساری عبادتیں باطل ہیں. تیسری چیز، انسانوں سے رب کائنات صرف اسلام ہی کو پسند فرماتا ہے. اسلام کو پسند فرماتا ہے. اسلام کی خصوصیت ہے یہ، خاص طور پر وہ دین اسلام جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتفصیل لے کر کے آئے ہیں، اور بحیثیت دین اسے صرف اسلام ہی قبول ہے. اور یہی دین اسلام دنیا میں خیر و شر کے درمیان فرق کرتا ہے. جس کو اسلام نے خیر کر دیا وہ خیر ہے، جس کو اسلام نے شر کہہ دیا وہ کیا ہے؟ شر ہے. اور جملہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے. ایسا نہیں ہے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی خیر کا کام کرتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. خیر کا کام ایک انسان ہونے کے ناطے بہت سے انسان کرتے ہیں. وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کا اپنے رب پر ایمان بھی نہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کئی خدا مانتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو واحد اس کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں اور لائق عبادت اس کو مانتے ہیں. وہ لوگ بھی سب لوگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے سے بڑے ٹرسٹ چلتے ہیں میرے بھائیوں. چلانے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں گے کوئی کیا بولتے ہیں زرتشتی ہے، مجوس یہ پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ملحد ہے، گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہو، نیچری ہے ایک دم جو ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کا عمل. صدقہ جاریہ کا عمل بولتے ہیں. تو اسلام اگر نہیں ہے تو ایسے سارے اعمال دنیا میں اس کو جو فائدہ ملنا ہوگا مل جائے گا. لوگ اس کا نام سنیں گے، عزت کے ساتھ نام لیں گے، اس کے خاندان کی عزت کریں گے، زندگی میں اس کا چرچا کریں گے، اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، کچھ بھی ہوگا. لیکن آخرت میں اس کا یہ عمل اس کو نار جہنم سے نجات نہیں دے پائے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، تو صرف اسلام ہے.
سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 85 میں 85 میں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن ایسا آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. کامیاب کون ہے؟ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے. گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ اگر دین اسلام پر عمل نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، حالت شرک کفر میں ان کا انتقال ہو گیا. تھے بہت نیک آدمی بیچارے. نیک کیسے؟ ایک اچھے انسان تھے. صدقہ کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کو کا خیال کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، معاشرے کے اندر جو بھی خیرات کے کام ہوتے ہیں سب دل کھول کر کے کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی، یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین. عبداللہ ابن جدعان جاہلیت میں بیچارہ جو ہے رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا. رشتہ داریوں کو جوڑنا کتنا عظیم کام ہے، ہم جانتے ہیں، بہت بابرکت کام ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور کیا کیا جائے، اس کے رزق میں برکت دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے. یہ بیچارہ کیا کرتا تھا؟ عبداللہ بن جدعان رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا. وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. اما عائشہ نے سوال کر لیا فَعَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ عمل کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ. اسلام کتنا عظیم دین ہے میرے بھائیو، آخری دین جو انسانوں کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے. دین اسلام کتنا عظیم دین ہے. ہمارے سارے نیک اعمال کا دار و مدار اس دین پر ہے. اگر ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، تب جا کر کے ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے، ورنہ ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رد ہو جائیں گے. اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا لا ينفعه لأنه لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر، اس لیے کہ کسی دن اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، جب اس کے کام کرنے کی نیت میں شامل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کام کو آخرت کے لیے کیا کرے گا؟ اجر کا ذریعہ بنائے گا. تو اللہ کیا اجر دے گا اس کو؟ ایمان ہی نہیں بیچارے کے پاس، اسلام ہی نہیں اس کے پاس. ایسی دوسری روایت ہے عدی بن حاتم، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. حاتم طائی زمانے جاہلیت کے بہت ہی سخی آدمی تھے. آج تک صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اگر کوئی آدمی ذرا ہاتھ کھول دیتا ہے تو گھر میں بولتے کیا حاتم طائی بن گیا ہے کیا؟ اتنی سخاوت تھی ان کے اندر، اتنی سخاوت. سخاوت کا نام ہی حاتم طائی پڑ گیا ہے. ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے جو ہے کیا بولتے امتی بن گئے. عدی بن حاتم کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان ابی کان یصل الرحم وکان یفعل ویفعل، کہ میرے ابا جو تھے حاتم طائی صلہ رحمی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی، غربا کا خیال، یتیموں کا خیال، بیواؤں کا خیال سب کرتے تھے. قال ان اباک اراد امرا فادرکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا تمہارے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اللہ پر یوم آخر پر ایمان نہیں تھا. تمہارے باپ نے اپنے ایک نیک اعمال سے کچھ حاصل کرنا چاہا، ان کو مل گیا. یعنی الذکر، شہرت چاہیے، شہرت اللہ نے ان کو عطا کر دی. آخرت میں ان کے اعمال کا ذرہ برابر فائدہ ان کو نہیں ہوگا.
رواہ احمد و حسن الشیخ شعیب الارناؤت و صحاح ابن حبان، صحیح روایت ہے یہ۔ چوتھی بات یاد رکھیے، اسلام ایک دعوتی و تبلیغی دین ہے۔ بعض ادیان ایسے آئے ہیں جن میں تبلیغ کا رواج نہیں تھا، جو نسلی عصبیتوں پر قائم ہے۔ آج یہودی ہیں، وہ اپنے دین کی اشاعت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہودی وہ ہے جو نسلی طور پر یہودی ہے۔ عیسائی پرچار کرتے ہیں، جو بھی ان کے جھنڈے تلے آئے سب کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی ہے، جو رسالت عطا کی ہے، یہ نبوت اور رسالت سارے جہان والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی۔ آپ نبی الثقلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر کو کیا کہا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے، کس کے دین پر ہوں گے؟ دین محمدی پر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے۔ یہ دین آفاقی دین ہے۔ آفاقی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبقى من بیت مدر ولا حجر الا ودخلها الاسلام من عز عزیز وذل ذلیل۔ کوئی بھی اس کائنات کا گھر نہیں بچے گا، چاہے پکا ہو چاہے کچا ہو، مگر اسلام وہاں جائے گا، چاہے لوگ عزت کے ساتھ قبول کریں چاہے ذلت کے ساتھ لوگ اس کو قبول کریں گے، اس کو اللہ داخل کر کے رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، بات ابھی آگے آئے گی کہ اسلام داخل ہوا ہے وہاں بھی جہاں کوئی قوت اور طاقت نہیں پہنچی۔ ہمارے ہندوستان میں اسلام آیا، سب سے پہلے ملابار میں اسلام آیا، کیرلا میں، اور ذکر آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی آئے وہاں پر تجارت کی غرض سے۔ یہاں کے لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے صدق کو دیکھ کر کے، ان کے حسن معاملات کو دیکھ کر کے، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر کے، ان کی نظافت اور صفائی کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے مدارات کو دیکھ کر کے، یہی رواداری تھی ان کی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی، انسان سمجھ کر کے ان کے ساتھ نیک معاملہ کیا۔ یہ اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی دین ہے۔ میں ان پوائنٹس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رواداری کے سامنے ہمیں پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک دعوتی و تبلیغی دین ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے صرف شریعت نازل نہیں کی، تبلیغ کا حکم دیا، تبلیغ کے لیے صحیح پیغام کا حکم دیا ہے، بلا ملامت خوف ملامت لائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام اللہ کا پہنچ جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا اس دین کو دے کر کے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ جو آپ کے پاس شریعت نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ مِن ربک، آپ کے رب کی طرف جو نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تبلیغ میں خطرات آتے ہیں میرے بھائیوں، تبلیغ میں عوارض آتے ہیں، تبلیغ میں حادثات پیش آتے ہیں، لوگ جذبات میں آگے مبلغین کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔ انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر پائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، جن کے مقدر میں کفر لکھ دیا گیا ہے وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ نے امت کو خطاب کیا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو،
اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب نبی پر ایمان لے آئے یہ ان کے لیے بہتر ہو جائے گا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض ہیں جو حقیقی طور پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ اکثر ان میں کیا ہے؟ فاسق ہیں. پانچویں بات یاد رکھنا ہے اسلام کے تئیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام بزور قوت ہی نہیں بلکہ بزور اخلاق حسنہ بھی اس کی ترویج و اشاعت ہوئی. یہ بات ہمیں رکھنی ہے. کہیں طاقت سے گیا ہے اور کہیں پر اخلاق حسنہ کے ذریعے ہی اسلام پہنچا ہے. میں نے ملابار کی مثال دی ہندوستان کی، اور ایک علاقہ سندھ پڑتا ہے جہاں پر اسلام کا غلبہ بزور قوت ہوا ہے. سندھ میں اسلام بزور قوت آیا، وہ بھی غیروں کی جو ہے کیا بولتے ہیں ان حرکتوں سے جو اہل اسلام کے خلاف ایک طریقے سے بزدلانہ حرکت تھی. تو اسلام صرف جو ہے کیا بولتے ہیں اخلاق سے پھیلا، یہ بھی غلط ہے. جب اسلام کو لوگوں نے دبانا شروع کیا یا ان پر ظلم و ستم روا رکھے یا ان کے ساتھ متعصبانہ معاملات اپنائے تو اسلامی قوت دخل انداز ہوئی اور اسلامی پاور نے اپنا استعمال کیا. لیکن اس پاور کے استعمال میں بھی رواداری کا خیال کیا گیا ہے. باتیں انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا. وہ ہمارے پاس اصول ہیں، ہم وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کئی تاریخ موجود ہے. رشیا کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. جن مسلم حکومتوں پر رشیا نے قبضے جمائے وہاں پر رہائشوں کو تہس نہس کر دیا، کھیتیوں کو تباہ برباد کر دیا، اور عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے، بچوں کا قتل کیا، بوڑھوں کا قتل کیا، نوجوانوں کو ایسی ایذائیں دی کہ لکھنے سے اور بولنے سے ہم قاصر ہیں، ہم کو بتا نہیں سکتے ہیں کیا کیا طریقے تھی. ہمارے پاس منشور ہے میرے بھائیو رواداری کا. منشور کیا تھا؟ واضح منشور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی لشکر بھیجتے آپ کہتے تھے سن لو، کھیتیوں کو تہس نہس نہیں کرنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. اسی رواداری کا انجام تھا من جملہ آپ یاد رکھیں کہ ایک قلیل تعداد، بالکل کم تعداد انسانوں کی اسلامی جنگوں میں ماری گئی، بالکل کم تعداد. رواداری نہ ہوتی تو وہی ظالمانہ معاملات ہوتے کہ ہماری دوسرے لوگوں نے جب ہم پر ظلم کیا ہے اس کی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فسادات ہوتے ہیں، گھر جلا دیے جاتے ہیں، آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، زنا بالجبر کیے جاتے ہیں، حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے ان معصوم بچوں کو نکال کر کے ان کو برچھیوں پر اچھالا جاتا ہے. کیا کیا نہیں ہوتے ہیں. بوسینیا ہرموزینیا کے معاملات آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں فسادات کا آپ دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ اہل اسلام کی طرف سے ایسی کوئی بھی بات جو رواداری کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، اہل اسلام اس کو انجام نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے اور وہاں پر غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ کتنے ممالک ہیں جو جمہوری ہیں لیکن وہاں پر تعصب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں. ایک پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں، خبریں ہم ہی سے بھری رہتی ہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام بزور قوت ہی نہیں بلکہ بزور اخلاق حسنہ بھی اس کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے. اور اسلام کی رسائی ایسی جگہوں تک ہوئی جہاں کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. یورپ میں کون سی فوج گئی ہے؟ امریکہ میں کون سی فوج چلی گئی اسلام کی؟ ہمارے یہاں مشرقی ممالک میں اسلام کا کوئی جتھا تو نہیں آیا جس نے اسلام کو انڈونیشیا تک، ملیشیا تک
اور آگے جو ہے کیا بولتے ہیں چائنا تک فلپین تک پہنچا دیا ہے، کوئی جتھا نہیں آیا ہے۔ یہ اسلام جو پہنچا ہے ان مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے امور کو دیکھ کر کے، ان کے عبادات کو دیکھ کر کے، ان کے منظم معاملات کو دیکھ کر کے، اسلام ان کے صدق کو دیکھ کر کے، ان کے جو ہے حسن معاملات کو دیکھ کر کے، اسلام جو ہے پوری دنیا میں اللہ نے کیا کیا، اس کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز کیا گیا تھا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین جو نبی ہوگا یقیناً رواداری کی اپنی مثال آپ ہوگا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے آس پاس ٹکتے نہیں، سب نکل لیتے آپ کے آس پاس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں ان سے مشورہ کیجئے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی معاملے کا عزم کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ایک بہترین اخلاق پر فائز ہیں، عظیم اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کے بہتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بہت سی مثالیں مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی، آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک واقعہ آپ سنتے ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپسی پر راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا، آپ نے ایک سایہ دار درخت دیکھا، تلوار کو اپنے اس درخت پر لٹکا دی اور نیچے آپ آرام کرنے لگے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دشمن جو ہے کافروں میں سے تلوار کھینچے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے محمد کون بچا پائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا تھا، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت پورے اعتماد انداز میں آپ نے کہا اللہ بچائے گا مجھ کو۔ وہ بیچارہ اللہ کا نام سن کر کے تھرتھرانے لگا، تلوار گری، اللہ کے نبی نے اٹھایا، بتا کون بچائے گا تجھ کو؟ اب آپ نے کھینچ لی تلوار، کون بچائے گا؟ کہے گا حضور آپ کے علاوہ کون بچا پائے گا؟ آپ ہی رحیم ہے، آپ ہی کریم ہے، بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے معاف کر دیا، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ ورنہ قتل کر دوں گا، معاف کر دیا، وہ شخص مشرف باسلام ہوا۔ دوسری مثال ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک وفد بھیجا، لوگ ایک آدمی کو پہچانتے نہیں تھے، اس کو پکڑ لائے، قبیلے بنو حنیفہ کا سردار تھا ثمامہ بن اسال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا، آپ نے اس کے پاس اونٹنی کا دودھ، کھانے پینے کے سامان آپ بھیجتے تھے، وہ کھا پی لیتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا بیچارے کا۔ کئی دن تک پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے یا اس کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اگر آپ احسان کر دیں گے تو میں محسن ہوں، احسان کا بدلہ کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، تیسرے دن کا اس کو کھول دے جانے دو، بقی تک گیا، مسجد نبی سے بقی بغل میں، اس کے دل میں نبی کی محبت بھر گئی تھی کہ قیدی میں ہوں، مجرم میں ہوں، لایا گیا ہوں، میرے ساتھ ضیافت ہو رہی ہے، میرا حال چال لیا جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ایذا و تکلیف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے بقی سے واپس آتا ہے، نہا دھل کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور یہی نہیں، حمایتی اتنا زبردست کہ جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو مکہ کے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں
کہ مکے کے لوگوں سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جو تمہارے پاس نجد سے گیہوں آیا کرتا تھا، غذا آیا کرتی تھی، جب تک محمد کا حکم نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک میں ایک غلہ بھی، ایک گیہوں بھی تمہارے پاس نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رواداری کا یہ معاملہ میرے بھائی۔ ابو رافع کفار مکہ کے قاصد تھے، صلح حدیبیہ کے ٹائم آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی شان دیکھی، صحابہ کس طرح نچھاور ہے، کہتے ہیں میں نے بڑے سے بڑے شاہان کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ جلال، یہ ہیبت، یہ عظمت، یہ وقار ہم نے کسی کا نہیں پایا ہے کہ لوگ مر مٹتے ہیں اس کے اوپر۔ کہتا اللہ کے رسول مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجیے۔ کہا قاصد ہو، چپ چاپ اپنے قبیلے میں جاؤ، میں کسی قاصد کو روکتا نہیں ہوں، کسی کو قیدی نہیں بناتا ہوں، تم قاصد ہو، واپس جاؤ گے۔ اگر یہ بات جو ابھی کہہ رہے ہو تمہارے دل میں ٹکی ہوئی ہے تو جانے کے بعد پھر مجھ سے ملو گے آ کر کے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ چند واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے، اس لیے اسلام کے پیروکاروں کو بھی اسی نہج پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مباحثہ بھی کرو اس طریقے سے جو کیا ہو؟ بہتر طریقہ ہو۔ کس طرح گفتگو کرنی ہے، گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور کس ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، اس ماحول میں ہمیں کس طرح بات کرنی ہے، وہ انداز ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ راستے سے کون گمراہ ہے اللہ کے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ پروردگار اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ مولانا صاحب وقت ہے کیا ابھی؟ ٹھیک انشاءاللہ۔ رواداری کا حکم میرے بھائیو، اب بات ہم رواداری پر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں جاننے کے بعد رواداری کا حکم قرآن کریم میں جبراً اسلام کو قبول کروانے سے اسلام نے منع کیا ہے، رواداری کے خلاف ہے۔ آپ کسی پر پریشر بنائیں، جبراً ڈرا کر کے دھمکا کر کے اس کو اسلام قبول کروائیں، لالچ دلا کر کے اس کو اسلام قبول کروائیں، فطری طور پر وہ آمادہ نہ ہو، ذہنی طور پر وہ آمادہ نہ ہو، ایسا اسلام قبول کروانا یہ رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، غیروں کے ساتھ حسن معاشرت کا اسلام نے حکم دیا ہے، غیروں کے ساتھ حسن معاشرت۔ غیر کون؟ چاہے ہمارے اپنے ہوں چاہے کوئی دوسرے ہوں۔ والدین اگر مشرک ہے، ماں باپ اگر مشرک ہیں ہمارے، اسلام قبول نہیں کیے، پھر بھی والدین کا جو حق ہے ان کو دینا ہے۔ اقربا اگر مشرک ہے پھر بھی اقربا پروری کا حق ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب آپ نے صفا پر چڑھ کر کے دعوت دی؟ عمومی اور خصوصی خطاب کیا۔ آپ نے کہا سن لو، آخرت میں تمہارے کام تو نہیں آ سکوں گا سوائے اس کے ان لی بکم رحمن سأبلھا ببلالھا، یاد رکھو میری تمہارے ساتھ رشتہ داریاں ہیں اور ان کا میں برابر خیال کرتا رہوں گا، گرچہ تم مشرک ہو لیکن میرے اوپر عائد ہے، میں مسلمان ہوں، میں برابر رشتہ داریوں کا خیال کرتا رہوں گا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ ہمارا کون سا مسلمان اس رشتہ دار مسلمان ہوا ہے اور کون سا مشرک ہے۔ اللہ نے حکم دیا کس کے بارے میں؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں کیا کیجئے؟ بھلائی کے ساتھ پیش آئیے۔ والدین کی اطاعت جیسے صاحب ایمان والدین کے ساتھ اطاعت ہے، ویسے ہی مشرک والدین کے ساتھ بھی اطاعت ہے۔ اللہ نے ذرہ برابر اس کے اندر رعایت نہیں کی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہمارے پاس ہے۔ خوش معاملگی، نیکی و احسان اور رحم دلی ساری چیزیں، اس میں مسلم اور غیر مسلم نہیں دیکھا گیا ہے۔ آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
وصاحبهما فی الدنیا معروفا، بات ابھی گزری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ دینی معاملات پر قتال نہیں کرتے، وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ تم نیکی کرو، اللہ تم کو روکتا نہیں ہے، کرو تم نیکی، ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مشرکوں کے بارے میں اللہ نے کہا، وہ رشتہ دار جو مسلمانوں کے مکے میں رہ گئے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں مال کے محبوب ہونے کے باوجود، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ کوئی بھی یتیم ہو، کوئی بھی مسکین ہو، مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق اللہ نے یہاں پر نہیں کیا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تمہارے اوپر ان کا ہدایت دینا کام نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اصل میں کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارے غیر مسلم رشتہ دار ہیں، کیا ان پر خرچ کرنے پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے کہا ان کا ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جو تم مال خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کیونکہ جب تم مال خرچ کر رہے ہو کس لیے خرچ کر رہے ہو؟ صلہ رحمی کرنے کے لیے، گرچہ وہ مشرک ہے، صلہ رحمی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مشرک پر بھی خرچ کرنے سے اللہ کیا کرے گا؟ تم کو اجر سے نوازے گا۔ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 272 ہے یہ، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ نے بحث و مباحثہ میں بھی طریقہ بتلایا ہے، رواداری کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اسی طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے۔ یہاں پر رواداری کی چند مثالیں میں پھر سیرت طیبہ سے اور کچھ مثالیں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت سے انشاءاللہ میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہودیوں کے ساتھ، آپ کے زمانے میں غیر مسلم کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، اور کچھ زرتشتی تھے جن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو ہے آتش پرست بولا جاتا ہے نا، آگ پوجنے والی قوم۔ آپ کا سلوک یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کیسا تھا؟ رواداری کا سلوک تھا۔ کبھی آپ نے ان پر شدت نہیں کی، کبھی آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، کبھی آپ کے عدالت میں ان کے معاملات آئے آپ نے ناانصافی کے ساتھ کام نہیں کیا کہ مسلمان کے ساتھ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گرچہ وہ ظالم ہو، قطعاً آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ رواداری کا حکم اسلام میں اللہ نے دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابن اسحاق کی روایت ہے، سیرت کی روایت ابن اسحاق کی، اور زاد المعاد ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نماز عصر کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ وفود جب آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے ان کو بھی، تاکہ رہیں، دیکھیں، سیکھیں، کچھ ان کو جو ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملے۔ وفد نجران کا ہے، عیسائی تھے وہ، اللہ کے رسول نے ان کو مسجد میں ٹھہرا دیا۔ نماز عصر کے بعد ان کی نماز کا وقت قریب آیا، عیسائیوں کی عبادت کا وقت، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم بھی یہی نماز پڑھ لو۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ نے اعتراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے آپ ان کو یہاں اجازت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حرج کیا ہے، پڑھ لینے دیجیے ان کو۔ وہ تب وہ صلیب رکھ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عیسیٰ کی اور مریم کی فوٹو رکھ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے، ورنہ آپ قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ صرف نماز جو ان کے ہاں تھی نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹائم پر اسی مسجد میں علی غیر القبلہ کیا کیا؟ انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ رواداری کی اعلیٰ مثال ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے جو یہودی اسلام لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، آپ گئے اس کے پاس، بیمار تھا کئی دنوں سے آپ نے نہیں دیکھا، اس کے پاس گئے، آپ نے خیریت پوچھی اور آپ نے اس کے والدین سے کہا
کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کوئی اچھی بات بتا سکوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھیں. آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس نے پڑھا. اسلام لے آیا. اسلام کیوں لایا؟ وہ آپ عیادت کے لیے گئے, متاثر ہوا وہ غلام, وہ یہودی کیا ہوا؟ متاثر ہوا. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رواداری کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رکھتے تو اسلام کی دعوت اس تک کیسے پہنچتی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی, متفق علیہ روایت ہے. بلکہ یہاں پر جو ہے آپ کے انتقال کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا جو پاور میں آتا ہے مسلمانوں کا معاشی بھائی کاٹ کر دو, ان سے کوئی نہ خریدے. دلی میں ماحول چل رہا تھا ٹھیلا پھلا کے ٹھیلے. کیا ہے یہ سب؟ اہل اسلام نے کبھی بھی اپنے درمیان رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائلی ضرورت کے لیے اپنی زرہ رکھ کر کے ایک یہودی کے پاس قرضہ لیا تھا. کیا آپ مسلمان سے آپ کو قرضہ نہیں مل سکتا تھا؟ یقیناً مل جاتا. صحابہ کرام مال نچھاور کر دیتے, لیکن آپ نے مثال دی علیہ السلام کے لیے کہ معاملات رواداری کس طریقے سے تجارتی معاملات میں بھی ہونی چاہیے. یہاں پر جو ہے صحیح بخاری کی بھی روایت ہے, غیر مسلمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول فرمایا کرتے تھے. آپ کے پاس خچر تھا جو نجران کے بادشاہ نے آپ کو عطا کیا تھا, عیسائی بادشاہ تھا. آپ کے پاس ماریا قبطیہ نجران کی بھیجی ہوئی ایک لونڈی تھی, بادشاہ نجران کی. اسی طریقے سے غیر مسلموں کا جنازہ دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسی طریقے سے سیرت صحابہ سے ایک مثال دے کر کے بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے ایک یہودی خاندان کے لیے مستقل گزارا مقرر فرماتے ہیں. یہودی خاندان کو دیکھتے ہیں کہ پریشان حال ہے. حضرت عمر نے کہا بیت المال سے اس کا گزارا, اس کا خرچہ نہ نفقہ بیت المال سے جایا کرے گا. شام کے سفر میں عیسائی کوڑیوں کے پاس سے, عیسائیوں کا ایک علاقہ تھا جہاں کوڑی بہت زیادہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا شام کے سفر میں جب آپ بیت المقدس گئے تھے. بیت المال سے ان کی اجتماعی مدد فرمائی. ابو لولو فیروز نے, پارسی تھا, جانتے ہیں آپ لوگ جو ہے, جس نے خنجر مارا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے خنجر مارنے کے بعد آپ بستر مرگ پر ہے, لیکن پاسداری کا خیال, رواداری کی انتہا. میرے بھائیوں, آج ہمارے یہاں ہوتا کیا, ایک شخص نے, ایک کمیونٹی کے آدمی نے ایک وزیر اعظم کے ہندوستان کو مار دیا. سرے عام پورے انڈیا کے اندر اس کمیونٹی کا قتل عام کیا گیا. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا ہے یہ. خلیفۃ المسلمین جس کا اسٹیٹ ایک ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے, وہ ایک پارسی غلام کے ذریعے مارا جا رہا ہے. کسی پارسی پر ظلم تو چھوڑ دیجئے. حضرت عمر جاتے جاتے کیا وصیت کر رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کا خیال کرنا. بستر مرگ پر ہیں. یہ رواداری کی اعلیٰ مثال ہے جو ہمارے اسلاف نے پیش کی میرے بھائیوں. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم کو کہا, قربانی ہوئی تھی گھر پر, کہا گوشت فلاں پڑوسی کو, یہودی پڑوسی تھا, پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. آج ہمارا سوال ہوتا ہے نا, قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس پڑوسی کو قربانی کا گوشت پہنچایا کہ نہیں. خادم زچ ہو کر کے کہتا ہے کہ اے ابن عمر اتنا پریشان کیوں ہے اس کے لیے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جبریل امین مجھے برابر پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے. مجھے یہ گمان ہوا شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا مال کے اندر, کوئی فرق نہیں مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ روایت بھی میرے بھائیو متفق علیہ روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اسی طریقے سے
اصل میں آخری بات پر ہم آتے ہیں کہ رواداری کا یہ احساس، رواداری کا یہ مزاج مسلمانوں میں کیوں کرایا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا روادارانہ سلوک، اس کی بنیاد دراصل ان حقائق و نظریات پر ہے جو اسلام نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں راسخ کر دیے، مضبوط کر دیے ہیں۔ ان میں اہم ترین یہ ہے، اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ انسان کی عزت ہے اپنی۔ اگر کوئی انسان ہے، کسی بھی عقیدے کا حامل ہے، بحیثیت انسان وہ باعزت ہے، ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ دلیلیں اس کی موجود ہیں، باتیں انشاءاللہ موقع کبھی رہے گا تو ہوں گی۔ دوسری چیز، دین کا اختلاف مشیت الہی کے تابع۔ اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دی، ہمارا بھائی بن گیا، جس کو چاہا ہدایت نہیں دی، وہ ہمارا سگا بھائی ہو کر کے دوسرے ڈگر پر چلا گیا، نبی کا چچا ہو کر کے وہ واصل جہنم ہوا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کون ہدایت کو قبول کرے گا، کون ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسری چیز، مسلمان اس کے پابند نہیں ہیں کہ کافروں کے کفر کا محاسبہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ لوگوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ یہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہے۔ چوتھی بات، اللہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی اللہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بنیادی تقاضے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں رواداری زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا جو ہماری بحث کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں، مدارات اور مداہنت کا فرق بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ مدارات کیا ہے اور مداہنت کیا ہے؟ مدارات کہتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے دین کے کسی کام کو رعایت دے دینا۔ آسان لفظوں میں کہوں، دنیا کے لیے دین کو بیچ دینا۔ مداہنت کیا ہے؟ دنیا کے لیے کیا کرنا؟ دین کو بیچ دینا۔ آج ہمارے یہاں لوگ مدارات کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، مداہنت پر اتر آتے ہیں۔ بھائی غیر مسلموں کے تیوہاروں پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا جلوس نکلے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام کی اہمیت کو بھول جائیں اور ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، ان کو چڑھاوا چڑھانے لگے، ان کے نذرانے کرنے لگے، ان میں خود تھرکنے لگے، ان میں شریک ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے دین کو بیچنا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مداہنت کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لوگ چاہتے ہیں کہ نبی آپ مداہنت اختیار کریں تو وہ بھی آپ کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کی اجازت اگر ہوتی، مکے جیسے سخت ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو یہ نہیں کہتے کہ میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور آ کر کے یہ کہیں کہ محمد اپنی اس دعوت مشن سے رک جاؤ، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ مداہنت، یہ مداہنت ہے میرے بھائیو، مداہنت نہیں کرنا ہے۔ مدارات ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے دین کو بچانے کے لیے کوئی نرمی اختیار کر لے جائیں دنیاوی معاملات میں، ٹھیک ہے، لیکن مداہنت ہمیں نہیں اختیار کرنی ہے۔ مدارات کیا ہے میرے بھائیوں؟ مدارات یہ ہے کہ آسان لفظوں میں دنیا کو دین کے لیے بیچ دینا۔ دین بچ رہا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کچھ مال جا رہا ہے، کچھ ہمارا ٹائم نقصان ہوگا، ہمارے یہاں کچھ دیر تک راستہ بند ہو جائے گا، چلے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن دین ہمارا سالم رہنا چاہیے۔ دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا یہ معاملہ جو ہے رواداری کا معاملہ مداہنت تک نہیں پہنچنا چاہیے، صرف مدارات تک رہنا چاہیے، ہے نا۔ اسی لیے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ رواداری کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم اپنے اصل عقیدہ کو ترک کر دیں۔ آج رواداری کے نام پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فلمی ہیروز، بڑے بڑے سیاسی لوگوں کا فوٹو کن لوگوں کن چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے، پوجا کرتے ہوئے، مشرکانہ عمل کرتے ہوئے، خرافات کرتے ہوئے، کن چیزوں لوگوں کا غلط چیزوں میں ساتھ دیتے ہوئے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ قطعاً رواداری کا مطلب نہیں ہے، رواداری کا قطعاً یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اصل عقیدہ کو ترک کر دیں، کفر، شرک اور خرافات میں غیروں کے شریکار بن جائیں،
ان جیسا عمل کر کے اپنے ایمان کی بنیاد کو متزلزل کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رواداری برداشت کا عمل ہے۔ رواداری کس کا عمل ہے؟ برداشت کا، جس سے ماحول میں ہر ایک کو آزادی کا احساس ہو۔ بس یہی آزادی ہر ایک کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دی جانی رواداری ہے، جس کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، خلفائے راشدین اور مسلم حکمرانوں نے ہر دور میں اپنے غیر مسلم رعایا کو عطا کی ہے۔ رواداری سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام کے علاوہ ادیان افضل ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ ضائع کر رہے ہیں۔ یا ان کی عیدیں ہماری عیدین سے بہتر ہیں، یا ان کے پاس موجودہ تعلیمات ہماری شرعی تعلیمات سے افضل ہیں۔ اگر یہ تصور کیا گیا تو ہمارا ایمان ہم سے سلب ہو جائے گا۔ ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، ہمارے پاس نواقض ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے بارے میں یہ بھی ذرہ برابر بھی احساس کیا کہ اس سے بہتر تو عیسائیت ہے، اس سے بہتر تو بدھزم ہے، اس سے بہتر تو فلاں کا دین ہے، ہم ایمان سے نکل گئے میرے بھائیو۔ ایمان اسلام سے افضل کوئی دین نہیں ہے۔ ہم اس بات کو رکھ کر کے رواداری کے معاملات کو اپنائیں، انشاءاللہ وہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہوں گی، اور ان سنتوں پر عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہیں، جس کی تعلیم رب نے ہم کو دی ہے، اور جس پر خلفائے راشدین اور ہمارے مسلم حکمراں جن کے پاس شرعی تعلیمات تھی انہوں نے اپنائی ہیں۔ اسی سے ماحول درست ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔